محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. یہ آواز ایتھے کھول دے، میں منہ ایتھے رکھنا، آواز کھول دے بس. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد فاز واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حضرات، مجھ سے پیشتر جماعت کے بڑے علماء کرام خطابات فرما چکے ہیں. جماعت کی طرف سے جو مجھے موضوع دیا گیا ہے، اس موضوع کی مناسبت سے میرا وقت 45 منٹ مقرر کیا گیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دین کو سمجھ کر ہر حال میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ، حافظ صاحب، شیخ صاحب، پتر بہ جا، کوئی نہیں گا، اللہ تنو خوش رکھے. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ میرے موضوع کے لیے اساس اور بنیاد ہے. ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ پکی گل ہے، چیک کرنا. پا جی تسی دسو، نماز جنازہ سجدہ جاندیاں کوئی اور نہ بولے، صرف یہ میں پوچھنا ہے. کنڈا جو چب جائے متھے تے، سجے نہ کرنا ہے کہ کھبے نہ. ہن چپ کر رہے. ہاں پتر تو دس. ہاں سجے ہاتھ نہ کھبے نہ. اے جاگدا پہ ماشاءاللہ. جاگ کے بیاہ کرو، علماء دے کول بیاہ کرو. آ جڑی یلا ٹیم مار دی نا، سبحان اللہ. ایک مسئلہ سمجھ لو، سبحان اللہ عبادت ہے. سبحان اللہ کی ہے عبادت. عبادت اللہ دی رضا واسطے کری دی ہے، مولویوں نو خوش کرنا واسطے نہیں کری دی. ثواب دی بجائے گناہ ہوئے گا. یہ مسئلہ سمجھ لو. اہل حدیث دی مجلس ہے، عام لوگاں دی مجلس نہیں. حضرات، نبی علیہ السلام ہمارا ایمان اور ایسا اثاثہ ہے
کہ اس کائنات میں بڑی سے بڑی نعمت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور پاکستان کے در و دیوار میں رہنے والے جتنے بھی فرق و ادیان ہیں وہ سب آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور دم بھرتے ہیں اور ان کو حق حاصل ہے. لیکن ہر ایک کا معیار اپنا اپنا ہے. محبت کا معیار افراط و تفریط کے بغیر نہ وعدہ کرنا ہے تو نہ گھاٹا کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. تے گھاٹا کیتا منکرین حدیث نے جنہاں آکھیا نبی دی حیثیت ڈاکیے جنی ہے نعوذ باللہ, قرآن دی حیثیت چٹھی جنی ہے. اللہ دے کولو قرآن لیا سانو دیتا تے آپ دنیا تو ٹر گئے. حضرات اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جو عقیدہ و منہج صحابہ کرام کا تھا اگر وہ کسی جماعت کا ہے تو اہل حدیث کا ہے. سن لو. اور قرآن جن ذرائع سے امت تک پہنچا ہے انہی ذرائع سے پیغمبر کی سنت پہنچی ہے. اور قرآن کی حفاظت کے جو ذرائع ہیں وہی حدیث کی حفاظت کے ہیں. میں نہیں کہتا, اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. کیا پڑھا میں نے؟ واللہ یعصمک من الناس. یہ آیت کریمہ کا جو ٹکڑا ہے اللہ کی قسم ہے منکرین حدیث کے لیے ایٹم بم کی حیثیت رکھتا ہے. اور لوگوں, اللہ نے اپنے پیغمبر کی ذات کی بات کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. نبی کی بات ذات سے جدا نہیں ہے اور ذات بات سے جدا نہیں ہے. قرآن مجید کا دوسرا مقام. کئی پاپی آندے نے حدیثاں تے 250 سال بعد لکھیاں گئیاں. یہ جے جننے پاپی نے سارے پاگل خانے جمع کرا دینے چاہیے دینے. گل کی کہنی ہے کہ جویں قرآن امت تک آیا ایویں نبی دی حدیث بھی آئی ہے, تے جویں قرآن محفوظ ہے ایویں نبی دی حدیث بھی محفوظ ہے. حضرات, قرآن مجید دا دوسرا مقام اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اے دا مطلب ہے کہ اللہ نے صرف قرآن دے لفظاں دی حفاظت دی ذمہ داری لئی ہے. اور لفظاں دی حفاظت دی ذمہ داری وہ دوری ذمہ داری ہے. اے پوری تت ہوندی ہے لفظاں دی حفاظت دی بھی ذمہ داری ہے تے مطلب تے معنی حدیث تے سنت دی حفاظت دی بھی ذمہ داری. اونج پوری حفاظت ہو ہی نہیں سکتی کہ لفظ سے محفوظ نے مطلب تے معنی محفوظ نہیں. اب آئیے ان دو باتوں کے بعد تمہید کے بعد بات کو آگے چلاتا ہوں. جو غلو کرنے والے ہیں, کوئی کہتا ہے میں نے ناچ کے یار مناؤں دے, بےہودگی ہے نا. اللہ کی قسم ما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیہ. اور ظالموں, رب رقص ناچنے گانے سے راضی نہیں ہوتا. اقیم الصلاۃ لذکری. رب راضی ہوتا ہے پیغمبر کے طریقوں پر ہوتا ہے, پیغمبر کے طریقوں پر عبادت کریں تو پھر ہوتا ہے. سجدے پہ کے رب نو منا, تو نچ کے پہ منانا ہے. پھر کچھ ایسے بھی ہیں بڑے برانڈ ہے مارکیٹ کے اندر. آج اہل حدیث برا کیوں ہے؟ جو بھی اٹھتا ہے ہمیں گالیاں دینا عبادت سمجھتا ہے. چور نہ شرابی ہوں میں, جرم یہ کہ وہابی ہوں میں. ایک کہتا ہے سونا آیا سج کے گلیاں بازار, اور پاپیاں
گلیاں بازار سجانے کا ہم مکلف پابند نہیں ہیں، ذات کو سجانے کا، چہرے کو سجانے کا، زندگی کو سجانے کا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی چھنی تک پورے کا پورا بدن، گھرانہ، معاشرہ پیغمبر کی سنت کے مطابق سجانے کا حکم ہے۔ وہ سارے کام چھڑ کے تے تو نویں کھیکن پہ کر لیں گلیاں بازار میں سجاؤنے نے۔ تیسری بات، نہ نماز نہ روزہ نہ حج زکوٰۃ، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نعت پڑھ دیاں جانے تے جنت چڑھ دیاں جانے۔ نعت سن لو، اگر نعت کی وجہ سے کسی کو جنت ملتی، رب ذوالجلال کی قسم ہے ابو طالب کبھی بھی جہنم کے اندر نہ جاتا۔ اے مولوی جم کے بھی جڑے شیر انہیں نبی پاک دی ذات دے بارے کہہ دیتے نے، یہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ اس نے کیا کہا ہے؟ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، یہ پیغمبر وہ ہے کہ جب گھر سے نکلتا ہے آسمان کے بادل بھی اس کے چہرے کی زیارت کو بےتاب امڑاتے ہیں۔ اب یہاں پہ بات سمجھ لو، 4 گروہ ہیں۔ کتنے گروہ ہیں؟ 4۔ پہلا گروہ جنہوں نے ذات کے کمال کو مانا ہے، ذات کے کمال کو، نبوت رسالت کو بھی نہیں مانا اور بات کو بھی نہیں مانا۔ نعتاں بھی پڑھیاں نے، تعریف بھی بڑی کیتی ہے، خدمت بھی بڑی کی ہے۔ کون؟ ابو طالب ہے۔ جب سفر پر جاتے آگے آپ، پیچھے اللہ کے نبی، جب واپس آتے پیچھے خود، آگے اللہ کے نبی۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں بھتیجے کے دشمن ہے، اس کی طرف بڑھنے والا تیر ابو طالب کے سینے اور پشت میں پوست ہو جائے، آمنہ کے لال میرے بھتیجے کو کچھ نہ ہو۔ تھوڑی محبت ہے۔ رات کو جب سونے کی باری آتی، اپنے بستر پہ اللہ کے نبی کو سلا دیتے، خود آپ ان کے بستر پہ سو جاتے۔ اگر کوئی رات کو حملہ کرے تلوار سے، میرا بدن تو کٹے، آمنہ کے لال کو کچھ نہ ہو۔ شاب ابی طالب کے ساتھ علماء جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، نبی علیہ السلام نے جو سختی برداشت کی ہے، اللہ کی قسم ہے اسے کوئی زبان کا محقوق بیان بھی نہیں کر سکتی۔ اور شرینیاں کھانے والوں، نبی کے نام پر شاب ابی طالب نے وہ سبق رقم کیے کہ اللہ کے نبی اور ایمان والے ایسی سختیوں کے اندر ہیں کہ چمڑا کھایا جا رہا ہے، گھاس کھایا جا رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ساتھ ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ اے نبی آپ کو نہیں جھٹلاتے، انہاں دیاں تے نعتاں بھی پڑھ دے نے، آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دے، پڑھ دے کلمہ، میں رب نو جا کے آکھاں گا یا اللہ چاچے نے میرے کان میں کلمہ پڑھیا ہے۔ اس نے کہا تیرے چہرے جیسا چہرہ نہیں ہے، تیری بات جیسی بات نہیں، لیکن احب النار علی النار، احب النار علی النار، تو نعتاں دے اتے جنت سمجھنا ہے۔ یہ پیغمبر کی مدح میں اشعار پڑھنے والا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کی آگ کے جوتے میرے چچا ابو طالب کو پہنائے جائیں گے اور دماغ جو ہے وہ ہنڈیا کی طرح کھولے گا۔ اب یہ ہے پہلا گروہ۔ دوسرا گروہ، محبت کرتے ہو، بناوٹی محبت نہیں، محبت کا معیار وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیا ہے۔ محبت کا معیار وہ کہ جس کے بارے میں آسمان کا بادشاہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جیسی محبت صحابہ کرام نے کی ہے۔ اب دوسرا گروہ ہے کون؟ بت پرست مشرکین کا۔ بدر کے اندر بڑے بڑے سردار مارے گئے، عتبہ، شیبہ، عقبہ،
ان کی گردنیں اتر گئی. صحابہ کہتے اللہ کے نبی نے ایک دن پہلے نشان لگا دیے, ایتھے ابو جہل مرے گا, ایتھے عقبہ مرے گا, ایتھے عتبہ مرے گا. فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس نے آمنہ کے لال کو سچا نبی رسول بنایا, جہاں جہاں جس جس کے لیے اللہ کے نبی نے نشان لگایا وہیں پر وہ مردار ہوا ہے. 2 سردار بچ کے بڑے, ایک سردار کا نام ہے ابو سفیان اور ایک سردار کا نام ہے عباس رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 2 سردار تھے. یہ سردار جو ہیں مسلمان نہیں ہوئے, اور سب سے بڑھ کر اللہ کی شان ہے. اللہ کی شان, کردار بندے کے پلے ہو نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہ کبھی اس کو ہدایت دے دیتا ہے. اللہ کی سنت ہے. سردار ابو سفیان بڑا خطرناک دشمن ہے. شیخ الحدیث صاحب تشریف فرمائے 3 جنگیں اس نے کروائی ہیں. کتنی جنگیں؟ 3. بدر بھی, احد بھی, خندق بھی. 3 جنگیں اس نے کروائی. 3 جنگیں. سردار ابو سفیان, صلح حدیبیہ ہو گئی. مکے کے جو مشرکین ہیں ان کے ظلم و ستم بڑھ گئے. ظلم و ستم جب بڑھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے. آپ فرماتے ہیں اللہم علیہم سبع کسبع یوسف, اللہ مکے والوں پہ کال ڈال جس طرح یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر کال آیا ہے. بد دعا کس نے کی ہے؟ اللہ کے نبی نے. اور خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ کائنات 10,000 مرتبہ تباہ ہو کر دوبارہ بن جائے اور نبی کے یاروں جیسا کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا. انہوں نے بچیاں دا جڑا ایمان ہے ساڈے شیخ الحدیثاں دا ایمان نہیں ہو سکتا. سن لو, صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے, ایک یتیمہ بچی, یتیمنی جنوں اسی آنے پنجابی دے وچ, ایک یتیمہ بچی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مانوس تھی. کافی عرصہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. جب آپ نے اس کو دیکھا آپ نے فرمایا مر جائیں تو ایڈیڈی ہو گئی ہیں. ایسے ہی یہ لفظ ہے حدیث کے اندر. آپ نے فرمایا تم مر جائیں ایڈیڈی ہو گئی ہیں, جیسے ہم بے تکلفی میں محبت میں کہتے ہیں. وہ بھاگ کر گئی گھر. اب یہ رب کی ولیہ, اس کی کفالت کرنے والی اللہ کے نبی کے پاس آ گئی. یا رسول اللہ بچی رو رہی ہے. یا رسول اللہ بچی رون رہی ہے. فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ آپ نے کہا تم مر جائے. وندی اللہ دے نبی نے کیا مر جائے؟ تو میں تو مر جانا ہے, میں نے تو مر جانا ہے. اور یہ مسلک اہل حدیث ہے. پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے, آمنہ کے لال کی زبان غلط نہیں ہو سکتی. بچی کا ایمان یقین دیکھ, رو رہی ہے, کہتی ہے میں نے تو مر جانا, مجھے تو اللہ کے نبی نے کہا مر, تو نبی پاک کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی. فرمایا پریشان نہ ہو, میں نے رب سے پہلے ہی بات کر لی ہے. یا اللہ اگر کسی مسلمان کو تیرا نبی سخت بات کہہ دے, میری سخت بات کو بد دعا کو اس کے لیے دعا بنا دینا. نبی نے کہا تم مر جائیں, ادا الٹ کی ہے لمبی عمر پاویں, لمبی عمر پاویں. اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس بچی کو سب سے لمبی عمر والا پایا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا تم مر جائے. اب ابو سفیان دیکھو کتنا دشمن ہے, اتنے پاپی ہیں ظالم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الٹے نام رکھتے تھے. قبحهم اللہ وجوہہم, اللہ ان پلیدوں کو اور جہنم میں غرق کرے. کبھی کہتے مجنون, اللہ کا قرآن آ گیا, نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. کبھی کہتے گمراہ, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. گمراہ. قرآن آ رہا ہے. آمنہ کے لال خاموش ہے, رب میرے پیغمبر کا دفاع کر رہا ہے. اور آمنہ کے لال کی سنت کا, آپ کی ذات کا دفاع کرنا رب ذوالجلال کی سنت ہے, اور اہل حدیث مرتے دم تک اس پہ عمل کرتے رہیں گے.
اور میں بڑا بندہ کاری صاحب رب دے ولی نے ماشاء اے بندے بابا نہیں نعرے کی مار نعرہ تکبیر، اللہ دے مارو اللہ نعرہ تکبیر، رہبرو رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ حضرت مولانا حافظ عمر صدیق صاحب۔ میرا نعرہ نہیں مارنا، اللہ رسول دے جنہیں مردی ماری ہو۔ حضرات آگے بات کو چلاتا ہوں۔ اب دوسرا گروہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ ان پہ کال ڈال۔ شیخ صاحب استحکام پاکستان کی بات کر رہے تھے، یہ کمی وہ کمی، امن نہیں امان نہیں، اور یا اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کر۔ حقوق نسواں لے آؤ گے تے تھے امن ایمان ہونا ہے۔ اللہ دا قرآن اندر ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، آگے کیا ہے وَاتَّقَوْا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اور آسمان کا بادشاہ کہہ رہے اگر بستیوں والے ایمان لانے کے بعد مجھ سے یاری کر لیں، برکتوں کے دروازے آسمان سے بھی کھول دوں گا، زمین سے بھی کھول دوں گا۔ اینا پاپیاں یاری پانی نہیں۔ بات کو آگے توجہ سے سماعت فرمائے۔ ماشاءاللہ جاگ دے ہو نا پہ جڑے جاگ دے نے ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ، اللہ انہوں آباد رکھے۔ اب ہوا کیا، نبی علیہ السلام نے بددعا دی یا اللہ انہوں دے کال پا، کال سمجھ دے نا پنجابی دا لفظ، قحط پا دے۔ پانی بھی ختم ہو گیا، خوراک بھی ختم، جڑی ہریالی سی او بھی ختم، خشکی خشکا توڑی پرالی پتے اے بھی ختم، حتیٰ کہ جانور مرنا شروع ہو گئے، جانور بھی کھا گئے کتے بھی کھا گئے، اتنا سخت کال پڑ گئے۔ انہاں آنکھیں مارے گئے، اکٹھے ہو گئے، ساڈے نال بنی کی یہ ہویا کی آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دور تو لے کے آج تک کدی ایویں ہویا نہیں۔ ساڈی خوراک تیرا پوری دنیا تو ٹور کے لے آندا ہے، آج تک کدی ایویں ہویا نہیں۔ ہویا کی ہے، ایک بندہ کے ویڑیا انہیں کیا گل لے وے آمنہ دے لال دی زبان نے تانوں پھڑ لے، بد دعا آپ کی بد دعا ہے، کون جائے گا؟ انہاں کا کام بڑا وڈا ہے، بد دعا کیتی آپ نے۔ ہن ویکھو پاپی کڈے نے نہ نبوت رسالت نو منیا نہ گل نو منیا، لیکن آپ دے بارے انہاں دا یقین کیے کائنات غلط ہو سکتی ہے، زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ غور کر لو ذرا۔ انہاں سردار ابو سفیان نو ٹوریا بھائی تو ہی جا، تو جنگاں بڑیاں کرائیاں نے، جا کے تو ترلا مار۔ ابو سفیان بڑا خطیب آدمی سے، انہیں چنگیاں دعائیاں تے للہ تے ترلے تے اللہ را قرآن کی اندر لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ نبی پاک روح اللہ پہ، نبی پاک قریشی، آپ نے ہاتھ چوک لے یا اللہ تیرا نبی تیرا ترلا مار دے، برکتہ دے دروازے کھول دے، اینا دروازے کھول دے۔ ابو سفیان کے مسلمان ہونے کا یہ سبب ہے، یہ سبب اس کے مسلمان ہونے کا۔ کہتا ہے جب میں مدینے سے دعا کروا کر مکہ واپس آیا، مکے دی حالت ایویں ہو گئی جی میں اتھے کدی کال پیا ہی نہیں۔ دوسرا گروہ ہے، اب تیسرا گروہ۔ تیسرا گروہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دینا ایک ٹیپ ریکارڈر سن، ٹیپ سمجھ دو ٹیپ، آپ دے ٹیپ ریکارڈر کون سن؟ زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب بال پوری ٹیپ کو بندہ ملن آئے نا، آندہ جائے ابے نو کہہ فلاں آیا ہے پیسے کیوں نہیں دیندہ، ابو جی فلانا آیا پیسے پہ منگ دے،
وہ آندا ہے جا کے انہوں کہہ دے میں کار کوئی نہیں. وہ آندا ہے چاچا میرا ابا آندا ہے میں کار کوئی نہیں. اب بچے وہ بات ویسے ہی کاپی کر لیتے ہیں. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں تھے. عبداللہ بن ابی, اب یہ تیسرا ٹولہ اس کی بات ہو رہی ہے. تیسرا ٹولہ کون ہے؟ کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھا تے گل غیراں دی منی. کلمہ نبی دا پڑھیا تے گل غیراں دی منی. چوئی شوکت صاحب تشریف فرمان ہے. اے ایکشن پلان آیا نا تے بڑے بڑے مولوی جنہاں نو تسی اسی بڑے بڑے وڈے لقب ٹھوکنے ہیں تے حال کی ہو گیا ہے. کوئی فکر آخرت بیان کرتا ہے, کوئی جہنم کا کھٹکا, کوئی قبر کی پہلی رات, کوئی ماں دی شان. عجیب ہی شان ہے. میں بھئی پیو جہنم دا دروگا ہے, ماں دی شان تی زور دے آج. اب مسئلہ کھول کر بیان کرو. تیرا مسلک کتاب و سنت ہے. قرآن پڑھتا جا, ترجمہ کرتا جا. داتا کون ہے؟ قل من یرزقکم من السماء والارض. پرچہ کٹتا ہے, کٹ جائے. میں نہ پرچہ تے دور دی گل ہے, زبان کٹ دی تے کٹ جائے. اللہ کی نعرہ تکبیر, حاجت روا مشکل کشا, مرکزی جمعیت اہل حدیث زندہ باد, علماء اہل حدیث زندہ باد, شہداء اہل حدیث زندہ باد. اور اللہ کی قسم ہے حدیث زندہ باد. میں 22 پرچے پکھتے نے, اے نہ کو آکھے بھائی 22 پرچے. حافظ صاحب قدم بڑھاؤ. آ قدم بڑھانا لا نہیں لانا. ہاں یقین جانو اہل حدیثاں دی اکثریت غداراں دی جے. گل میں کراں گا صاف. میں خانپور گیا نا تو اتنے بھی کہنا حافظ صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہے. میں کہا تسا علامہ صاحب نے بھی آکھیا سی قدم بڑھاؤ, اور آپ دیاں جنت ٹر گیا تسی ایتھے لگے پھر دے. نعرہ انج کرنا ہے بھائی عمر صدیق قدم بڑھاؤ, اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ نال ہوئے پورا جہان دشمن ہوئے, کوئی ٹینشن پریشانی نہیں. اور اگر اللہ ساتھ نہیں, پورا جہاں بھی ساتھ ہے, تے تیری پیش جانی نہیں. آؤ بات کو سمجھ لو. نعرہ شرع اللہ دا لانا, میرا نہیں لانا. بات سمجھ لو. اور اللہ کی قسم ہے جب میں یہاں پر بیٹھتا ہوں نا, مجھے میرے باپ کی وصیت و نصیحت یاد آتی ہے. انہوں نے کہا پتر حق بیان کر دے, کدی چکی نہ تے ڈری نہ. اللہ کی قسم ہے جب مسلک کی ترجمانی کرتا ہوں پھر میری رگوں کے اندر خون نہیں, پارا چلتا ہے, پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. آؤ سنتے جاؤ. ہم کہتے ہیں داتا اللہ ہے. قل من یرزقکم من السماء والارض. ہم کہتے ہیں عالم الغیب اللہ. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اور پکی قبروں کا اسلام کے اندر تصور نہیں. الا بعثوک علی ما بعثنی رسول اللہ. اللہ تدا قبرا مشرفا الا سویتا. مولا علی کو اللہ کے نبی نے کہا تھا اور جا جنیاں قبرہ پختہ تے زمین تو بلند نے گرا دے. اساں انہاں حدیثاں دا ترجمہ کر دے ہاں, جے کسی نو پیڑ پیندی تے پیندی رہے. ہم نے تو بات کرتے رہنا ہے. اب بات کو آگے چلاتا ہوں. کلمہ پڑھتے اللہ کے نبی کا تے گلاں کر دینے غداراں دیاں, گلاں مان دینے غیراں دیاں, اور ٹھیک ہو جاؤ. آج بھی امت کے اندر ایسے ہیں کلمہ نبی کا, نعت نبی کی, تجارت نبی کے نام پر. تو جیسے نے منن دی واری ہوں دیئے آنے نے فلانے امام صاحب نے یوں فرمایا ہے. اور پاپیاں پسند اپنا اپنا, نصیب اپنا اپنا. لیٹ آوے تے پاویں جاوے, تہاڈی لیٹ نہیں جانی چاہی دی. چلو کوئی نہیں گل جی, جنریٹر بھی چل گیا ماشاءاللہ. حضرات اب زید بن ارقم وہاں پر تھے. آج انہاں دیاں زبانہ کالیاں نے نا, سمجھ آمدی نا کنہاں دی کالیاں زبانہ جنہاں دیاں صحابہ دے کرام دے بارے نیش زنی کرتے ہیں. ایڈے پاپی نے او ظالموں صحابہ کرام دا جڑا بچہ ہے نا, اللہ نے اس بچے دی صداقت آستے قرآن بنا کے نبی تے نازل فرمایا. تسی صدیق دی صداقت دی گل کر دے ہو. زید بن ارقم وہاں پر تھے, انہیں کہا سی چودھری وڈے وڈے رے, ہم عزت والے.
ان ذلیلوں کو نعوذ باللہ مدینے سے جا کر باہر نکال دیں گے. انہاں گل سن لی زید بن ارقم نے. نبی پاک دے کول آ گئے, یا رسول اللہ عبداللہ بن ابی نے تواڈے بارے اے گلاں کیتیاں. آپ نے فرمایا اچھا. عبداللہ نو بلایا, انہاں کہا تاللہ باللہ واللہ صدقے جاواں باری جاواں لکھ واری جاواں آواں جاواں. آمدے جاندے بڑے نے, مدینے آؤں مدینے جاؤں, تے سنت نہیں منی مدینے والے دی. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے جا. زید بن ارقم کو بلایا تے زید نو چنگا چاڑیا, لمب لائی, پنجابی بھی سمجھ لو. آپ نے چنگا چاڑیا حضرت زید نو. فرمان لگے میری حالت یہ ہو گئی, میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی, کاش آج سے پہلے میرا وجود ہی نہ ہوتا, مینوں اللہ دے نبی نے چاڑ دیتا ہے, میرے پلے کی رہے. اب ڈانٹا اللہ کے نبی نے ہے. اور آؤ اللہ نے پوری صورت منافقون قرآن بنا کر اللہ کے نبی پر نازل کر دی. عبداللہ بن ابی جھوٹا ہے, بچہ سچا ہے. ان پلیدوں نے کہا ہے لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَّا الْأَذَلَّ. اب تیسرا ٹولہ تے اللہ دا قرآن کے اندر ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. شاہ صاحب ٹائم میں 45 منٹ دیتا ہے. اچھا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. بابا جی نے بڑی پیاری گل کہی ہے, انہاں کہ سنت نبی دی مننی نہیں, اہل سنت اخوان دے کی مانے, تے قول صحابی دا رد کرنا تے والجماعت اخوان دے کی مانے. او یا جس کا کلمہ پڑھتے ہیں بات اسی کی مانتے ہیں. اہل حدیث کی عبادت و نماز کوئی سوکھی نہیں, این جی اتھے تار چھڑے. یہاں پہ ہاتھ باندھنا ایک ہمت کا کام ہے, محنت کا کام ہے. تھکا ہے, بڑی مزدوری کی ہے, بازوؤں میں درد ہے, ہاتھ یہاں بندھے ہیں. کیوں بندھے ہیں؟ اللہ کی قسم ہے اگر آمنہ کے لال نے نہ باندھے ہوتے ہم کبھی بھی نہ باندھتے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. سردی بڑی ہے. جمعیت اہل حدیث زندہ باد, مناظر اسلام پاکستان. او بھائی میں تے بڑی مہربانی. ہاں جی جزاک اللہ. بھائی بات سمجھ لو, خدا کی قسم ہے یہ پتہ نہیں کتھے کتھے لے میں لگے پھر دینے. بات کو سمجھ لو, کلمہ نبی کا اور بات بھی اللہ کے نبی کی. موسم سردی کا ہے, چادر دے وچوں ہاتھ کڈن تے دل نہیں کردا. اسی کیوں کڈنے ہیں؟ صحابہ نے اگر نہ نکالے ہوتے ہم کبھی بھی نہ نکالتے. وائل بن حجر یہ یمن کا شہزادہ کہتا ہے میں سردیوں میں آیا. اوے آؤ, بڑے بڑے گویڑی بیٹھے ہو, سردی کے موسم میں اللہ کے نبی فوت ہوئے. سردیوں کے موسم میں حج کے بعد محرم کے مہینے میں وائل بن حجر آئے. وفات سے تقریباً 2 ماہ ڈیڑھ 2 ماہ پہلے آئے. یہ ابن حبان کی روایت ہے. سردیوں کے موسم میں آئے, کہتے ہیں میں کی ویکھیا چادراں دے وچوں سونا نبی ہاتھ کڈ کے رفع دین فرمایا. اسی ایویں ہی نہیں, بڑا ازاں گالاں کھادیاں نے. اللہ تو بھی گواہ ہو جا, تو بھی گواہ ہے. یا اللہ سی چوکیداری تیرے دین دی کیتی ہے, مارا بھی کھا دیاں نے, گالاں بھی کھا دیاں نے, نہ تیرے نال غداری کیتی ہے, نہ تیرے نبی نال بے وفائی کیتی ہے. حضرات اب ایک چوتھی جماعت ہے, چوتھی, اور چوتھی جماعت دا بھی تعارف ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تینہ دے بارے کو بندہ دس سکتا ہے. میں گل کیتی ہے یاد ہے کہ بھول گیا ہے؟ جڑی تہاڈی سبحان اللہ ہے نا, میں تو بڑا ترینا ہوں. یہ مطلب بھلا کی ہے بھائی جڑی گل پہلا آئی ہے نا وہ تو گئی آ, اگوں جے کو ہو رہی تھی وہ کر لے. کوئی بندہ 3 جڑیاں میں جماعتاں بیان پہلا کیتیاں نے دس سکتا تہاڈے چوں؟ او باقی سارے جنت لینا ہے. اوے جاگ کے بیاہ کرو, پلے کو شے پا لو.
चौथी जमात, अब फिर मुख्तसर बता देता हूं। पहला टोला वो है जिन्होंने जात को माना है, नबूवत रिसालत और बात को माना नहीं। दूसरा टोला वो जात के भी दुश्मन, नबूवत और रिसालत के भी दुश्मन, बात को भी नहीं माना, लेकिन इन्नी गल है आंदे ने इहदी गल सच्ची है, जिहड़ी गल करदा वो गल सच्ची है। और तीसरा टोला कलमा अल्लाह के नबी का पढ़ा ते गल किदी मानदे सन, गैरां दी मानदे सन, पापी बेईमान। कलमा अल्लाह के नबी का, बात गैरों की। और आओ चौथी जमात, अज मैं कई बंदियां नूं जानवरां दे नाल, मज्जां दे नाल, गावां दे नाल बड़ा प्यार हुंदा है। मीनी है, बूरी है, काली है, वाना वावा है, धार वावा है, धार नरम है, दुध वावा है, दुध जायका देंदा, मजेदार है, छप्पड़ दा पानी नहीं पींदी, साफ पानी पींदी है। सारियां गल्लां तुसीं जमा नफी करके फिर मुल पांदे हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवारियों के बड़े शौकीन थे। सवारियां जिन्हां दा टोरा वावा हुंदा ते जिस्म भी वावा, टोरा भी वावा ते जिस्म भी वावा। हजरात, आपने डाची देखी एक यहूदी के हाथ में, जिस्म भी सोना ते टोरा भी वावा। फरमाया बेचनिया, उन्हें क्या ले लो। यहां पर बड़े बड़े मुहक्किक बैठे हैं और आप भी मुहक्किकीन को सुनते हैं। डोंगियां दी जमात भी बैठी है, ये जमात मौलवियों दे टेस्ट लेंदी है। बड़े बड़े बैठे हैं, जाओ सारी जिंदगी मक्की दौर हो या मदनी, ऐलाने नबूवत से पहले या ऐलाने नबूवत के बाद, अल्लाह की कसम है मेरे रब ने अगर किसी की सीरत की कसम खाई, लाम रख इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, अगर किसी की सीरत की कसम खाई तो आमिना के लाल की सीरत की कसम खाई या किसी और की नहीं खाई। लाम रुख तेरी सीरत की कसम। जाओ बड़े बड़े गवेड़िए ते फोन में ना ला ले, बड़े बड़े मुहक्किकीन तलाश करो अल्लाह के नबी के लिबास पर सारी जिंदगी, नबी पाक के लिबास पर सारी जिंदगी, नबी पाक के लिबास पर जेब नहीं थी। चौधरी साहब जेब नबी पाक दे कुर्ते नाल है ही नहीं सी। कदी सोने दा सिक्का, चांदी दा सिक्का नबी पाक ने वजूद ना लाया ही नहीं सी। ये बात हाल मैं मौलवी हूं, एक जेब इधर एक इधर, एक सलवार नूं, मैं मौलवी हूं, बात खुली खुली है। लेकिन जिसका कलमा पढ़ते हैं और सूफियों और खानकाई निजाम में लोगों के मालों को लूटने वालों डाकुओं, अगर दरवेशिया देख, ऐसा दरवेश के कायनात में जिस जैसा है ही नहीं। जेब नबी पाक के लिबास को नहीं थी। फरमाया पैसे मैं मदीने जाके देने नहीं। यहां ये बात भी बता दो, रुमाल जरा चौधरी साहब ने आ जाए। नबी अलैहिस्सलाम दे जेड़े चाचा सन ना, अब्बास रजी अल्लाह तआला नो, ये बड़े डेरेदार मिजाज और वज़ा कता रखने वाले। बई डेरा चलदा रहे, लोग आंदे रहन, खांदे रहन, पींदे रहन, हाँ चल डेरा चलता रहे, जो भी तुसी पंजाबी च लफ्ज़ कह लो, डेरा भखिया रहे। इस मिजाज के आदमी थे और जब वफूद आते तो उनकी मेहमानी भी करते। यही वजह है कि जो पैसे होते वो मेहमानी में लगा देते। माल आया नबी पाक के पास, जब माल आया ना, नबी पाक के कोल आके आंदे ने थोड़ा जा मैं ना ले ला। आपने फरमाया ले लो। सुट के ना चादर इंज, चादर सुट के ते विच पा के सोना चांदी ते इकट्ठा करके ते लाया इंज टाके इत्थे। आंदे ने थोड़ा है, होर ना पा ला। फरमाया पा लो। फिर जमीन ते तरिया और पा लिया, फिर चुकिया, फिर मोढे ला लिया। आंदे ये भी थोड़ा है, थोड़ा जा और ना पा ला। फरमाया डाल लो। फिर जमीन ते तरिया और पा लिया, फिर चुकन ते चुकिया ना जाए, फिर चुकन ते चुकिया ना जाए। ए या रसूला चुकाया जे, या रसूला। ते अज दे मौलवियां दा या सूफियां दा, दरवेशां दा, उन्हें कहना घर नूं भेजा, छेती ना चुका दीए। फरमाया मैं अल्लाह का नबी रसूल हूं, माल दौलत उठवाने के लिए नहीं आया। मैं नहीं चुकाना, चुकया जाता तो चौखे लै जा, मैं नहीं चुकाना। साफ जवाब ही। हजरात
نبی علیہ السلام کو سواری پسند آ گئی. آپ نے فرمایا بیچنی ہے؟ انہوں نے کہا لے لو. فرمایا پیسے میں مدینے جا کے دینے نہیں, سودا ہو گیا ٹر پے. جس لئے مدینے دی آبادی آئی. ہن قرآن کی اندر ہے وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. بڑے پاپی دشمن ہیں مسلمانوں کے. کون؟ یہودی تے بت پرست. مدینے دی آبادی آئی تے انہیں رولا پا دیتا. رولا کی پایا؟ او لوگو مسلمانہ دے نبی نے نا میری سواری کھو لئیے. اللہ اللہ تیری شان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, سن لو. آپ نے فرمایا میں نے تو خریدی ہے. اندھا کھوئی ہے. آپ نے فرمایا میں خریدی ہے. لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. اللہ دی قسم ہے محدثین دے وچ امام بخاری دے نال دا کوئی نہیں ہو سکدا, صحابہ دے اندر ابو بکر دے نال دا کوئی نہیں ہو سکدا, تے نبیوں دے اندر آمنہ دے لال جیسا کوئی نہیں ہو سکدا. اے میں نہیں. مولوی بھی پکا مولوی تد بندا ہے کردار. مالی کرپشن تو متخلا بری تے پاک ہوئے, تے فواہش تو متخلا بری تے پاک ہوئے. پھر او دا مول لے, پھر لوکی او دی تھوک دا بھی ادب کر دینا, او دی فوک دا بھی حیا کر دینا. اونج نہیں. حضرات جس نے انہیں کیا کہ کھوئیے, نبی پاک نے میں تے لئیے خریدیے. آندھا کوئی گواہ پیش کر, کوئی گواہ پیش کر. اور میں جڑی گل کہیے بھئی امام بخاری جیسا کوئی نہیں. کیوں کہیے؟ کوئی بندہ گویڑیا بیٹھا ہے, کوئی گویڑ لا سکتا ہے؟ نہیں. چپ کر کے بہ رہے ہو. او میرا ناراض ہو, سبحان اللہ کہنا لے ہو, انا للہ ہی کہہ چھڑو. ستے ہو, بھوک لگ گئی ہے, روٹی انشاءاللہ ملے گی. دیگا کھڑک رہی ہیں ادھر دبا دب. جاگ کے بابو. حضرات وجہ کی ہے, سبب کی ہے. امام بخاری کشتی جو بیٹھے سن, ایک بندہ بڑا شاطر چلا, کدھروں آئے ہو, کدھر چلے ہو, کرایہ پڑا کی دے کول. گلاں گلاں دے وچ امام بخاری نے دسیا میرے کو نا سونے دے سکیاں دی ایک تھیلی ہے. انہیں تھیلی بھی ویکھ لئی, سکے بھی پوچھ لیا کنے نے, پوچھ پاچھ کے ہر شے تے ڈول ہی آندا ہے. لوگو میری تھیلی پتہ نہیں کتھے کو آج گئی ہے, میری تھیلی پتہ نہیں کتھے گئی ہے. نبی علیہ السلام آپ کے کردار جیسا, پیارے ابو بکر کا کردار, آپ کے کردار جیسا امام بخاری کا کردار. تلاشی شروع ہو گئی. جس لئے امام بخاری دی تلاشی ہوئی, ٹویا ٹایا نہ چیک کیتا تے کوئی شے نہ نکلی. کشتی پار کنارے لگی تے بندہ بڑا شاطر سی. آندا بھا جی وہ تھیلی تو ہاں منو آپ بخائی سی, سکے تو آپ دسے سن, وہ گئے کتے نے, وہ کتے گئے؟ امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب تو نے کہا میری تھیلی گم, تو میں اسے وقت دریا دے اندر سوڑ دیتی, اسے وقت دریا دے اندر سوڑ دیتی. میرے جا کوئی بندہ بیٹھا ہوں نا, جدو انہیں کیا سی نا میری تھیلی گواچ گئی, میں رکھ کے ترول ٹھوکری سی. مال کون جانے دیتا. لوکی 10 پیچھے بندہ مار چھڑ دینا, اخباراں دے وچ خبراں ہوندیاں نے, مال کی بات ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیوا لایا, لگانا آتا نہیں تھا, ٹیوا لگایا, لگانا نہیں آتا تھا. سویٹس مٹھائی لی, کچھ کھا لی, اللہ کے نبی کے پاس آ گئے. یا رسول اللہ تسی بھی لے لو. اللہ کے نبی سب سے زیادہ اعتماد ابو بکر پر کرتے تھے, پر کھان پین دے معاملے چ نہیں. ساڑھے والا صاحب نہیں, مسیتے مٹھائی آ جائے نا تے ایک لڈو سٹ کے اندر, دجا سٹ کے اندر, تیجا سٹ کے اندر نا, آندا وہ کادی باندا پھرنا ہوئے. وہ رب دے بلیا پوچھنا سی, کان تو پہلا پوچھدا, رج مار کے مگروں ڈول پوچھدا وہ کادی باندا پھرنا ہوئے. تے جے وہ کہہ دے اے 11ویں دی ہے,
اندر توبہ استغفراللہ، چلو اللہ پچھلی معاف کرے کو تو نہیں کہا۔ کیسی بات۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مٹھائی پیش کی فرمایا حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ حرام، حرام ہے۔ ابو بکر تیری عظمت کو سلام، تیرے جیسا امت میں کوئی نہیں۔ حلق کے اندر انگلی ماری، جو کچھ کھایا پیا تھا سارے کا سارا باہر نکال دیا۔ اے حرام بھی ابو بکر دے وجود دا حصہ کدی بن سکتا نہیں بن۔ بات کو آگے چلاتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کوئی گواہ پیش کرے۔ کیا پیش کریں؟ گواہ۔ بھائی ان 45 بھی ہو گئے نے، 50 بھی، 55 بھی گھنٹہ ہو گیا، اپنے مدنی صاحب نو ساتھ لو، آ رہے نے، آگا نہ لنگ جانے اتیان رکھیا جے، آگا نہ لنگ جانے یہ بس اتیان رکھیا جے، پھر آگا واپس دے ہوتے بھی ٹائم لگ جانا۔ میں کہڑا کوئی تار تے لگا بھائی۔ بات کو بھائی سماعت فرمائے۔ لوگ آج باتیں کرتے ہیں نا، آج انہاں دیاں زباناں بڑیاں کالیاں، صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ سنو، صحابہ جیسا ایمان، اللہ نے ان کے ایمان کو معیار حق بنایا۔ معیار حق، معیار حق۔ میں نے بدو ملی میں بھی بتایا تھا، میں پشور پہ جاما تے ایک مینوں مل گیا کھٹ مل، بڑیاں گلاں کرے۔ میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، ایران سے پڑھا ہے، عراق سے پڑھا ہے، عربی آتی ہے، میں اے کیتا ہے، میں او کیتا ہے، میں فلان کیتا ہے، تے منو آندہ ہے تساں کی کیتا ہے؟ میں کہ میں توڑا علاج کیتا ہے۔ میں اور کی کرنا ہے؟ میں توڑا علاج کیتا ہے۔ آنکھیں سے آبا 4 کنے 4، اور میں کہا پاپیا اور ظالمہ، قرآن کی صورت ہے چھوٹی، اللہ نے کمال کر دیا۔ میں کہا ترجمہ کر دے، پشاور آ گیا، زبان نو زپ لگ گئی، ترجمہ نہیں کر سکے۔ کیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ فی دین اللہ، فی دین اللہ، دین دے وچ کے باہر، دین دے اندر، یہ اندر دینوں باہر۔ اللہ کہتے ہیں دین کے اندر کنے 4 فوج نہیں جی چوئی صاحب، فوجاں دیاں افواجا، فی دین اللہ افواجا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نبی کے یاروں کی فوجیں ہی فوجیں، فوجاں دیاں تے عقل نہ ہوئے تے موجاں ہی۔ یہ حالت ہے ان لوگوں کی۔ نبی کا ایک شیدائی، محب، دیوانہ، آپ کا جانثار، آپ کا پروانہ، اور سچا سچا اہل حدیث، اصلی اہل سنت ادھر کھڑا تھا۔ انہوں نے کہا گواہ پیش کر۔ گواہ خزیمہ بن ثابت الانصاری، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم، اور تیری عظمت کو سلام، تیری بات کی عظمت کو سلام۔ کہتا گواہ پیش کر۔ حضرت خزیمہ بن ثابت الانصاری اگے بدے، آندھنے میں گواہی دینا، اللہ دے نبی نے تیرے کو سواری خریدی ہے۔ وہ ذلیل ہو گیا۔ حضرات جب اللہ کے نبی چلے اس کے ساتھ تو آپ نے پوچھا او خزیمہ، اے جی یا رسول اللہ، وہ جیسے میں سواری خریدی سی، تو تے ہوتے کوئی نہیں سے۔ اللہ تیری شاہد ہے۔ اللہ ہمیں ایسی محبت نصیب فرما، ہمیں ایسی محبت نصیب فرما۔ مالک اللہ دی قسم ہے، میرا دل کردا میں کہی رہی نا، یا اللہ جے میں اتھے ہوندا تے میں تے خزیمہ دا منہ چوم لینا سی، پیارے تیرے کملی والے آستے تو منہ چو لفظ کیسے کر دیتے؟ آپ نے فرمایا خزیمہ سودا جیسے میں کیتا ہے ادھنال سواری لئی، تو تے اتھے کوئی نہیں سے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول،
ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، کائنات پوری غلط ہو سکتی ہے، سونے تیری سچی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے مسلک اہل حدیث۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر، موت دے تو خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔